جی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہاں پر لوگ جو ہیں آئے ہوئے تھے. اب یہ جو واک کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ظاہر ہے وہ وہاں پہ لائک اپنے گھروں سے تو نہیں آئے نا پیدل. کوئی وینس پہ آیا ہوگا, کوئی رکشاز میں آیا ہوگا, کچھ گاڑیوں والے اور بائکس والے جو ہیں انہوں نے بھی رش کی وجہ سے کافی پیچھے اپنے وہیکلس کو چھوڑا اور پھر واک کرتے ہوئے جا رہے تھے. تو میں نے اپنے بچوں سے پوچھا, میں کہا بیٹا یہ جو اتنی ایفرٹ کر کے اور اچھی خاصی یعنی کولڈ بہت ویدر بھی جو ہے نا وہ کافی زیادہ مطلب سردی کافی زیادہ تھی اور یہ کل رات کی بات ہے. تو آج سارا دن کیونکہ گھر میں بھی مصروفیت رہی اور ادھر ادھر ویسے بھی, تو اس لیے پھر میں لیٹ ہو گئی ہوں اس کو کرنے میں, آپ کے ساتھ شیئر اور اپلوڈ کرنے میں. بٹ اٹس اوکے. تو بیسک تو مقصد ہے آپ کے ساتھ بات کو شیئر کرنا. اس میں آپ مطلب ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں, مگر یہ کہ میں اپنی بات شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ اتفاق بھی کریں یا ہم بعض اوقات پھر مختلف زاویے سے سوچتے ضرور ہیں. تو یہ میں نے بولا کہ یہ دیکھو اب یہ جو آئے ہوئے ہیں ینگسٹرس بائکس پہ بھی سپوز آئے ہیں, تو پیٹرول کتنا مہنگا ہے. تو ان میں جو محنت مزدوری بھی کرتے ہوں گے تو مگر یہاں فن کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آ گئے ہیں, تو آخر اتنا مہنگا پیٹرول ڈلوایا ہے انہوں نے اپنی بائکس میں. اور جو لائک پبلک ٹرانسپورٹ پہ آئے ہیں پتہ نہیں کتنے زیادہ کرائے دیے ہوں گے اور پھر یہاں تک پہنچے ہیں. اور کیا ہے کہ جب وہ فائر ورک ہوا تو محض دیکھا اور خوش ہو رہے تھے, ہنس رہے تھے, وسلنگ کر رہے تھے کچھ لوگ, اور بس اس کے بعد گھروں کو یہ دیکھیں واپس چل پڑے ہیں. اور اتنا سا کیا ہے کہ وہ جتنی دیر کے لیے یعنی آئی تھنک کہ 5 to 7 منٹس یا حد 5 to 10 منٹس, وہ میں نے نہیں اس وقت نوٹس کیا کتنی دیر کے لیے وہ جاری رہا فائر ورک, مگر یہ کہ بس اتنی دیر کو ان لمحات کو انجوائے کرنے کے لیے بیسکلی وہ لوگ آئے وہاں پر اپنے کئی کام چھوڑ کر. تو اس لیے میں نے بچوں کو بتایا کہ جو اتنی زیادہ مہنگائی کہ جو ہم لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے, اور الحمدللہ زندگی کی تمام سہولیات اور آسانیاں آسائشیں انجوائے کر رہے ہیں, تو پھر بھی ہم بھی شور مچا رہے ہوتے ہیں کہ اتنی مہنگائی, اتنے پیسے خرچ ہو گئے فلاں کام پہ, اتنا یہ ہو گیا, اتنا وہ ہو گیا. تو یہ لوگ جو ہیں ٹھیک ہے لائف سٹائل میں فرق ہوتا ہے, مگر پھر بھی ان کے لیے زندگی زیادہ مشکل ہے. تو اس کے باوجود وہ اسی لیے آئے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی کی پریشانیوں کو نظر انداز کر سکیں. تو ہمیں انہیں چانس دینا چاہیے, ہمیں انہیں راستہ دینا چاہیے, ہمیں انہیں سپیس دینی چاہیے. یہ بالکل ہمارے جیسے انسان ہیں. اور ایک اور بڑی بات جو مینس کچھ لوگوں کے لیے جو نیوز کے ساتھ مطلب اتنا زیادہ ان ٹچ نہیں ہوتے, ان کے لیے ایک نیا یہ اینگل ہوگا سوچ کا, کہ کل نیوز میں اور ڈفرینٹ پروگرامز میں بتایا جا رہا تھا کہ 15 جنوری کے بعد جو ہے کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے ورلڈ لیول پر کہ جیسے کووڈ کے حالات تھے اس زمانے میں, اس طرح کے کچھ ایشوز جو ہیں, کچھ آزمائشیں جو ہیں وہ شاید شروع ہونے والی ہیں. ابھی کل رات بھی آپ نے اگر نیوز سنی ہے, جو سنتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا, کل رات نہیں سوری آج ارلی مارننگ KPK میں ارتھکویک آیا, زلزلہ آیا, اور اس کی جو ریکٹر اسکیل پہ جو شدت تھی وہ 5.2 تھی. استغفر اللہ, مطلب اچھا خاصا یہ یعنی شدت والا تھا یعنی زلزلہ. اور یہ چیزیں تو دنیا میں چل رہی ہیں, اور میرے ذاتی خیال میں تو ویسے بھی اکثر یہ لوگ مجھے بلکہ کہتے ہیں کہ کیا باتیں کرتی ہو, مگر قرآن پاک اگر آپ نے ترجمے سے پڑھ رکھا ہو تو پھر تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ قرب قیامت کا سفر ہے جس کا حصہ ہیں ہم اس وقت. اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اس میں کتنا عرصہ لگے گا, کہ 100 سال بھی لگ سکتے ہیں, اور واللہ عالم. تو مگر سفر تو وہی ہے بہرحال. تو اس میں مجھے یاد ہے کہ جب کووڈ-19 نے اپنے پنجے گاڑے تھے تو 1-2 مرتبہ ہم لوگ گئے گروسری کے لیے, تو گھر سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں تھا مال, لیکن یہ کہ بہرحال گئے, اور جب جا رہے تھے اور واپس آ رہے تھے تو بلیو می میرا دل کو اس قدر گھبراہٹ ہو رہی تھی. اور صرف مجھے ہی نہیں, آپ میں سے بھی جو لوگ اس وقت نکلتے ہوں گے تھوڑا سا باہر اپنے ضروری گھر کے کاموں سے, تو آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہوگی کہ اس طرح ویران سڑکیں اور خو کا عالم جس کو کہتے ہیں, اور عجیب وہ نا خوف زدہ کر دینے والا ماحول تھا.
کہ انسان نظر ہی نہیں آ رہے، مارکیٹس میں وہ جو رونقیں ہوتی ہیں نہیں. تو بھی دیکھیں یہ آپ کے سامنے مناظر ہیں، کیسی رونق ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں ہمیشہ یہ دعا کر رہی ہوتی ہوں جب سے میں نے وہ سین دیکھا کہ یا اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ رونقیں سدا سلامت رکھنا. اور یہ سب افراد جو روڈز کے اوپر جا رہے آ رہے ہیں، یہ خالی ادھر روڈ کی بھی رونق تو ہیں ہی ہیں، یہ اپنے گھروں کی بھی رونقیں ہیں، یہ اپنے پیرنٹس کی دلوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ اپنی بہنوں کی آنکھوں کا نور ہیں، یہ اپنی وائفز کے جینے کا سہارا ہیں. اور جو بھی رشتے ہیں مطلب انسانی جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں، تو کوئی کیا سوچ سکتا ہے اپنے پیاروں کے بغیر زندگی کا؟ کوئی بھی منظر ذہن میں نہیں آتا. اور یہ جو یہی رونق ہے نا دنیا کی، کہ لوگ خوشی خوشی آ رہے جا رہے ہوں، کھا پی رہے ہوں، ہنس بول رہے ہوں، گپ شپ کر رہے ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ سے دعا کیجیے آپ بھی کہ یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے تو جو اس کے بارے میں پیشین گوئیاں ہو رہی ہیں، اللہ پاک اپنے حکم سے جو خراب والی پیشین گوئیاں ہیں انہیں غلط فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں مرحمت فرمائے. اور یہ سال جو ہے اپنے ساتھ اللہ کی کرم نوازیاں لایا ہو. اس لیے کہ دیکھیے یہ سال اس لیے کہ ہم اسی سال کو فالو کرتے ہیں نا، یعنی انگلش کیلنڈر کو. میں نے نہیں آج تک دیکھا کہ کسی سے ڈیٹ آف برتھ پوچھی ہو. ہاں ہماری فیملی میں ایسا ہوتا ہے، اور وہ بھی یعنی ایک سمجھے کہ آنر لینے کے لیے، اور ایک محبت کا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے ایسے ہی چاہے ہماری اوقات ہو نہ ہو، ہم ان کے ساتھ جڑنے کی، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق نکالنے کی، کوئی نہ کوئی لنک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وجہ سے میں ہمیشہ جب کوئی بات ہوتی ہے تو میری ماما بھی خوشی سے کہتی تھی کہ میں ربیع الاول میں پیدا ہوئی، پھر میرا وہ کہتی ہیں ربیع الاول میں ماشاءاللہ سے پیدا ہوئے، پھر وہ میرے دونوں بیٹے بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری ماں کی دعاؤں سے ربیع الاول کے مہینے میں ہی پیدا ہوئے ہیں الحمدللہ. اور میں ذاتی طور پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے اتنے پیارے مہینے میں دنیا میں بھیجا. اور دنیا سے واپسی کے لیے بھی میں اس سے ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ مجھے محرم کا مہینہ پلیز دے دینا اللہ جی، اور اگر 10 محرم ہو تو کیا ہی بات ہے. تو دیکھیں اب میری لائف کا کیا ڈیزائن ہے، وہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ میری یہ دعا قبولیت پا سکتی ہے یا نہیں. بہرحال وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور وہ ہماری زندگیوں میں ہماری صحتوں میں برکتیں عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا میں بہتر سے بہتر کام کرنے کا ہمیں زیادہ چانس ملے، اور توبہ کرنے کا بھی موقع ملے، اور ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے، اور بحیثیت انسان جو بھی پلس 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 ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی پسندیدگی والے کام. اور اللہ ہمیں چن لے اپنے پسندیدہ لوگوں میں. اور ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، مسلمان تو ظاہری بات ہے میں مسلمان ہوں تو پہلے انہی کے لیے کہوں گی، مگر کل عالم کے لیے اللہ پاک آسانیاں فرمائے، اور جس کی زندگی میں جو کمی ہے وہ پوری فرمائے، مہربانی فرمائے. تو آپ دیکھیں سب یہی کہتے ہیں نا، کسی سے آپ ڈیٹ آف برتھ پوچھیں تو وہ کہیں گے میری سپوز کوئی کہے گا کہ میں 15 جنوری کو پیدا ہوا یا ہوئی، کوئی کہے گا میں 11 نومبر کو پیدا ہوئی یا ہوا، کوئی کہے گا میں ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ڈیٹ بتاتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو ساتھ اسلامک منتھ کا بھی بتائیں، کہ سپوز کوئی کہے جی میں جمادی الاول میں پیدا ہوا تھا یا ہوئی تھی، یا میں محرم میں پیدا ہوا یا ہوئی تھی، یا منتس جتنے بھی ہیں مہینے بہت کم ذکر ہوتا ہے. کیونکہ ہم دنیا کا حصہ ہیں تو دنیا کی چیزیں بھی تو ہمارے ساتھ ہیں نا. اس طرح تو پھر یہ جو بائکس پھر رہی ہیں، یہ کوئی بائک نہیں ہونی چاہیے تھی، ادھر گھوڑے ہونے چاہیے تھے اور اونٹ ہونے چاہیے تھے، ہے نا، ان گاڑیوں کی جگہ بھی اور ان بائکس کی جگہ بھی. اور یہ جو اتنی اسموتھ اتنی وائڈر روڈز ہیں، ان کی جگہ بھی ریگستان اور پہاڑی علاقے ہونے چاہیے تھے. زندگی نہیں ٹھہرتی ہے. اور اللہ نے ہمیں جب دنیا میں بھیجا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، بلا وجہ تو نہیں بھیجا. اور من کے ہمیں کنجسٹڈ مائنڈڈ نہیں ہونا چاہیے. ہاں ویلنٹائنس ڈے بنانے کی کوئی تک نہیں بنتی، کوئی اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، اور شرمناک ہے جو لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں. خوش رہیے اور دوسروں کی خوشیوں پہ خوش ہوئیے. اپنا بہت خیال رکھیے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونس اگین ہیپیسٹ نیو ایئر. انشاءاللہ فی امان اللہ. اللہ کے حوالے. اور ایک بار پھر اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے، ویڈیو دیکھنے کے لیے، میری باتیں سننے کے لیے.